بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی شدت الحر، سخت گرمی میں نماز پڑھنے کا بیان۔ سخت گرمی ہو تو ظہر کے تعلق سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز مؤخر کر کے پڑھی جائے گی کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، اور یہ مختلف آثار اور احادیث سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم باب وقوت الصلاۃ میں ائمہ کے اختلاف کے ساتھ وقت ظہر کی انتہا اور وقت عصر کی ابتدا کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں پر تفصیل آپ دیکھیے۔ احناف کی دلیل کہ سخت گرمی میں ظہر کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اس میں مصلی کے لیے دفع مشقت ہے، پریشانی کو دور کرنا ہے۔ یہ دفع مشقت ہی قرینہ ہے اس بات پر کہ تاخیر کر کے گرمی کے موسم میں ظہر کو تاخیر کر کے مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ سخت گرمی جو ہے وہ جہنم کی لپٹ سے ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی شکایت پر اللہ نے اسے دو سانسیں لینے کا اختیار دیا ہے، ایک وہ گرمی کی سانس لیتی ہے اور ایک وہ ٹھنڈک کی سانس لیتی ہے۔ تو جب گرمی کی سانس لیتی ہے تو بہت گرمی ہو جاتی ہے، جب ٹھنڈک کی سانس لیتی ہے تو بہت سردی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، تمام تر ممکنات، ظاہر بات ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا یہ امر ممکن ہے، اور جہنم کو ٹھنڈی اور گرم سانس لینے کی قدرت یہ بھی اللہ کے پاس ہے، یہ بھی امور ممکنہ سے ہے۔ تو اب امور ممکنہ سے ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو ٹھنڈی یا گرم سانس لینے کا اختیار دے دے اور وہ ٹھنڈی اور گرم سانس لے۔ لہذا کوئی عقل مند یہ کہے کہ جہنم تو ذی روح نہیں ہے تو وہ سانس کیسے لے سکتی ہے، یہ اس کی عقل سے یتیم ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت تمام امور ممکنہ پر چونکہ قادر ہے اور یہ بھی امر ممکن ہے، اس لیے جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اور اپنے معنی میں اس کے معنی میں کوئی فساد نہیں ہے۔ جبکہ ٹھنڈک کے موسم میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کو جلدی پڑھنے کے، ظہر میں تعجیل کے قائل ہیں کہ تعجیل مستحب ہے ٹھنڈک کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں صرف ظہر کی تاخیر کے قائل ہیں۔ اس باب میں اسی کا ذکر ہوگا۔ باب الصلاۃ فی شدت الحر، یہ بیان ہے اس بات کا کہ سخت گرمی میں نماز پڑھنے کا حکم، نماز پڑھنا۔ اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن یزید اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن یزید مولا الاسود ابن سفیان عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابی ہریرہ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے مجھے بتایا عبداللہ ابن یزید نے، جو کہ اسود ابن سفیان کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان سے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان الحر، جب گرمی ہو، فابردوا عن الصلاۃ،
تو تم نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی لپٹ سے ہے۔ وذکر ان النار اشتکت الی ربها عز وجل، اور سرکار نے ذکر فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی، فأذن لها فی کل عام بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، کہ تو اللہ رب العزت نے اس کو سال میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، ایک ٹھنڈک کی سانس اور ایک ٹھنڈک میں سانس اور ایک گرمی میں سانس۔ یہاں پر جو ابراد ظہر کا جو حکم احناف نے دیا ہے یہ موسم کے اعتبار سے ہے کہ گرمی کا موسم ہو۔ اب اگر گرمی ہی کے موسم میں کسی دن مان لو زیادہ گرمی نہیں رہی تو یہ حکم نہیں ہوگا کہ اب اس دن تعجیل کر کے پڑھیں، نہیں، اس دن بھی تاخیر کر کے۔ موسم گرما میں تاخیر کر کے مستحب ہے، اور موسم سرما میں جلدی اور تعجیل کا حکم ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اس حدیث سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے تاخیر ظہر کا، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اسے ہم لیتے ہیں۔ نُبْرِدُ بِصَلَاةِ الظُّهْر، ہم نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں، فی الصیف، گرمی میں، وَنُصَلِّ فی الشِّتَاء، اور ٹھنڈک کے موسم میں ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، حین تزول الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ باب الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها، یہ باب ہے اس شخص کا جو نماز کو بھول جائے یا اس کی نماز اس کے وقت سے فوت ہو جائے تو وہ نماز کو کب پڑھے گا۔ اس تعلق سے ہمارے ائمہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا، کسی پر نسیان طاری ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب اس کو یاد آئے تب وہ اس نماز کو پڑھ لے، یا وقت سے ہی نماز فوت ہو گئی تو جس جگہ پر وقت سے نماز فوت ہوئی ہے تو شیطان کا، چونکہ یہ عام آدمیوں کے ساتھ شیطان کا خلل ہوتا ہے، شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جب اسے یاد آئے تو دوسرے وقت میں اس نماز کو پڑھ لے۔ اور جو نماز کے چھوڑنے کی وعید ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قصداً نماز چھوڑ دی اور اس کی قضا بھی نہیں کی تو ایک حقوق اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک حقوق کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ لمبی مدت کو کہتے ہیں، اور کچھ نے فرمایا 80 برس کو کہا جاتا ہے، کچھ نے 80,000 برس بھی کہا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب نماز یاد آئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اسے فوراً پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز قضا بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنا جو ممنوع ہے یا کوئی بھی عبادت ممنوع ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر شیطان، سورج کے پجاری جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان ان کی پوجا کرنے پر خوش ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایسے وقت میں کہ جس میں دوسرے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہوں، ایسے وقت میں عبادت کرنے سے روک دیا گیا۔ جو یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کی ہے، اس روایت سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے تھے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما تھے اور آپ بیدار نہیں ہو پائے۔ تو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ عام لوگوں کے نسیان اور انبیاء علیہ السلام کے نسیان میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو نسیان ہے، حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو نسیان ہوتا نہیں ہے بلکہ ان کو کرایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو بھلوا دیتا ہے
تاکہ ان کے نسیان کے ذریعے سے امت کو مختلف مسائل کی تعلیم ہو سکے اور امت کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھول جانے کے بعد بھول گئے تو نماز بعد میں پڑھی، ایسی تم لوگ بھی نماز اب جب یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لو۔ ایسی تو انبیاء علیہ السلام کا جو نسیان ہے وہ عام آدمیوں کے نسیان سے الگ ہے۔ عام آدمیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ شیطان ان کو بھلا دیتا ہے، وما انسانی ہو الا شیطان، کہ مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے نسیان کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو بھلایا جاتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں، انہیں بھلایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو بھلا دیتا ہے تاکہ ان کے بھولنے سے بہت ساری امت کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر لوگوں کے نسیان میں فرق ہے، لہذا اپنے نسیان کو انبیاء کے نسیان پر قیاس نہ کریں اور انبیاء کے نسیان کو اپنے نسیان پر قیاس نہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو نسیان ہوتا ہے، سہو ہوتا ہے، اس میں ان کا کوئی عزم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں بھلایا جاتا ہے۔ بابن الرجل ینسی الصلاۃ او تفوتہ عن وقتہا، یہ اس مرد کا بیان ہے، اس آدمی کا بیان ہے۔ یہاں رجل کا ذکر ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس حکم میں تقریباً مرد کا ذکر ہو گیا ہے۔ ینسی الصلاۃ او تفوتہ عن وقتہا، جو نماز کو بھول جائے یا اس کے وقت سے نماز فوت ہو جائے اپنے وقت سے، تو کیا کرے گا؟ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من خیبر اسرا حتی اذا کان من آخر اللیل عرسا۔ نبی حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے اسرا، تو رات میں سرکار چل رہے تھے، حتی اذا کان من آخر اللیل عرسا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا تو سرکار نے پڑاؤ ڈال دیا کسی جگہ پر۔ وقال لبلال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا اقلع لنا الصبح، تم ہمارے لیے صبح کی نگہداشت کرنا، یعنی جب صبح ہو جائے تو تم ہم کو اٹھا دینا۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اور آپ کے جملہ صحابہ کرام جو کہ قافلے میں شریک تھے، سب سو گئے۔ وقلع بلال ما قدر له، اور بلال نے نگہداشت کی، محافظت کی اور دیکھ بھال کی، ما قدرہ، اتنی دیکھ بھال کی جتنے ان کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا۔ ثم استند الى راحلته، تو حضرت بلال رضی اللہ، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آخرکار بعد میں جا کر جب صبح کا وقت قریب ہونے والا تھا تب جا کر ان کو غنودگی طاری ہوئی اور وہ اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور نیند آ گئی۔ ثم استند الى راحلتی، پھر اپنی سواری سے انہوں نے ٹیک لگائی، وہو مقابل الفجر، اس حال میں کہ بالکل فجر کے آمنے سامنے تھے۔ فغلبتہ عیناہ، تو ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئیں، یعنی انہیں نیند آ گئی۔ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال، تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو پائے اور نہ ہی حضرت بلال بیدار ہو پائے، ولا احد من الرکب، اور نہ ہی قافلے والوں میں سے کوئی دوسرا شخص بیدار ہو پایا، یہاں تک کہ فجر کا وقت نکل گیا۔ حتی ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ دھوپ انہیں لگنے لگی، یعنی سورج چڑھ گیا۔ ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے۔ فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا بلال، اے بلال۔ فقالا بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نگہداشت کے لیے جو رکھا تھا تو مجھے بھی اسی نے ہی لے لیا جس کو آپ نے لے لیا۔ اخذ بے نفسی الذی اخذ بے نفس کا، مجھے بھی اسی نے ہی لے لیا جس نے آپ کو لے لیا، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے نیند دے دی، میں بھی سو گیا۔ قالا،
تو سرکار نے فرمایا پورے قافلے والوں سے اقتادو، تیار ہو جاؤ اور کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فبعثوا رواحلهم فاقتادوها، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی سواریاں اٹھائیں اور وہاں سے کچھ دور کوچ کیا۔ فاقتادوها شیئا، تو سواریوں کو تھوڑی دور تک انہوں نے چلایا یعنی کوچ کیا۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، تو کچھ دور جا کر سرکار نے بلال کو حکم دیا کہ تم اقامت کہو، اذان کہو۔ فاقام الصلاۃ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ فصلی بہم الصبح، تو ان لوگوں کو سرکار نے فجر کی پھر نماز پڑھائی۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، حین قضى الصلاۃ عن من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب کوئی شخص نماز کو قضا کر دے یا کوئی نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا، تو چاہیے کہ وہ نماز کو پڑھ لے، اذا ذکرھا، جب اسے وہ نماز یاد آئے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھ لے۔ فإن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ جو روایت مذکور ہوئی، اس روایت سے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اسے لیتے ہیں، إِلَّا أَن يَذْكُرَهَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فِيهَا۔ ہاں، سرکار نے یہ تو فرمایا کہ جب تمہیں یاد آئے نماز تو نماز کو پڑھ لو، لیکن اس سے مراد وہ اوقات نہیں ہے، مثلا کسی کو اوقات ثلاثہ مکروہہ میں سے کسی وقت میں نماز یاد آئی تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ اسی وقت وہ نماز کو پڑھے، بلکہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا جب ممنوع ہے تو اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہ تو پہلے ہی سے ممنوع ہے۔ تو حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں، الا ان یذکرھا، مگر یہ کہ کوئی شخص نماز کو یاد کرے، فی الساعۃ التی، اس گھڑی میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فیہا، جس میں سرکار نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے، حین تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو یعنی طلوع شمس کے وقت، حتی ترفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھے گا، وتبیض، اور سفید ہو جائے، ونصف النہار، یہاں تک، اور ایسے ہی نصف النہار میں جبکہ سورج مستوی ہو جائے، حتی تزول، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے تب نماز پڑھی جائے گی، وحین تحمر الشمس، اور اس وقت میں جبکہ سورج سرخ پڑ جائے، حتی تغیبہ، یہاں تک کہ غائب ہو جائے، تو غائب ہونے کے بعد یعنی غروب شمس سے پہلے جب پیلا سرخ پڑ جاتا ہے سورج تو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، حتی تغیبہ، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، الا عصر یومی، مگر یہ کہ اسی دن کی عصر احمرار شمس کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کا وقت کامل بھی ہے اور ناقص بھی ہے، اور جو بھی نماز جب آدمی شروع کرتا ہے پڑھنا تو اسی سے جزء متصل جو ہوتا ہے اس کے وجوب کا سبب بنتا ہے، تو گویا کہ اب عصر کی نماز جب ناقص وقت میں احمرار شمس کے وقت شروع کر رہا ہے تو اس وقت اس کا سبب جو ہے وہ جو وقت اس کا سبب ہے وہ وقت جزء ناقص ہے، تو ناقص کی ادائیگی اگر ناقص میں ہے یعنی شروعات بھی ناقص میں ہے اور اس کی ادائیگی بھی جب ناقص میں ہوگی تو اس لیے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا، بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دن کی عصر کی نماز احمرار شمس کے وقت میں پڑھ لے گا اور دوسری کوئی نماز احمرار شمس کے وقت میں نہیں پڑھے گا۔ اس کے برخلاف فجر کی نماز جو ہے تو فجر کی نماز میں پورا وقت کامل ہے، اس میں کوئی وقت ناقص نہیں ہے، اس لیے فجر کی نماز میں ہمارے فقہائے احناف نے یہ فرمایا کہ اگر اس میں طلوع شمس ہو جائے نماز پڑھنے کی صورت میں تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا آغاز کیا تھا وقت کامل میں اور جب طلوع شمس ہو گیا تو یہ وقت ناقص بلکہ وقت فاسد آ گیا، اس لیے ابتدا کامل میں ہے اور انتہا اس کی ناقص میں ہو تو اس لیے یہاں پر نماز
فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وقت فجر میں بالکل ایک لمحہ بھی ناقص نہیں ہے، برخلاف عصر کے۔ عصر میں آخر کا جو وقت ہے احمرار شمس کا وہ وقت ناقص ہے۔ اسی لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حتیٰ تغیبا، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، الا عصر یومی، مگر اسی دن کی عصر، تو اس کو پڑھ سکتا ہے احمرار شمس کے بعد، فإنہ یصلیھا، تو وہ اس کو پڑھے گا، وإن احمرت الشمس، اگرچہ سورج سرخ ہو جائے، قبل ان تغربا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ وہو قول ابی حنیفہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اچھا، اس روایت میں جو اوپر پڑھی تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے سرکار کی آنکھ کھلی، جب بیدار ہوئے تو سرکار نے پھر وہیں پر نماز نہیں پڑھی، چونکہ وہاں پر لوگوں کو شیطان نے بھلا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھلا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانے کا یہاں پر فائدہ یہ ملا کہ لوگوں کو دیگر بہت سارے مسائل اس سے معلوم ہو گئے، کیونکہ سرکار نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جہاں پر نماز چھوٹ جائے تو وہاں پر شیطانی معاملات ہیں، تو اب وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جا کر نماز سرکار نے پڑھی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ نماز دوسری جگہ پر جا کے پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز جب قضا ہو جائے تو سرکار نے یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ جب نماز قضا ہو جائے تو قضا نماز جب پورے قافلے کی ہوئی ہے تو پورا قافلہ پھر اسی کو دوسرے وقت میں جا کر جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھے گا اور پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی فجر کی نماز میں یہاں پر سنتیں بھی چونکہ تمام نے پڑھی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فجر کی نماز کی قضا جو ہے وہ سنتوں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں پر قضا نماز جب ہو جائے تو اس کے بہت سارے لوگ ہیں تو اس کے لیے اذان و اقامت کہی جائے گی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل یہاں پر سرکار کو جو نسیان طاری ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے، یہ اللہ کی جانب سے یہ ان کا سرکار کا سونا بھی لوگوں کے لیے برکت اور رحمت ہے، تو اس سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آ گئے۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعید وعن الاعرج يحدثونه عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکها ومن ادرکها من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها۔ امام محمد فرماتے ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہمیں خبر دی، زید ابن اسلم نے وہ روایت کرتے ہیں، عطا ابن یسار سے وہ روایت کرتے ہیں، بسر ابن سعید سے وہ روایت، اور اعرج سے یحدثونہ کہ وہ ان دونوں کو یہ تمام حضرات یہ دونوں لوگ ان کو بتاتے ہیں روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعتن، جس نے صبح کی ایک رکعت پالی قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرکہا تو گویا کہ اس نے فجر کی نماز پالی، ومن ادرکہا من العصر اور جس نے عصر کی نماز سے ایک رکعت پالی قبل ان تغرب الشمس سورج کے ڈوبنے سے پہلے، فقد ادرکہا تو اس نے عصر کی نماز پالی۔ اب اس روایت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک رکعت عصر یا فجر کی پا لینے والا پوری نماز کو پا لینے والا ہے، اور اس پر ادا اب ما بقیہ کی ادا واجب نہیں ہے، جبکہ اس کا قول علماء میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان شرح مسلم میں فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی انہ لیس علی ظاہری، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن مدرک رکعات لا یکون مدرکا لکل الصلاۃ اجماعا، کیونکہ ایک رکعت پانے والا شخص پوری نماز پانے والا نہیں ہے بالاجماع، لہذا جمہور علماء نے فحملہ الجمہور مالک و شافعی و احمد رحمہم اللہ علی انہ ادرک الوقت،
لہذا جمہور علماء مثلاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات پر اس کو محمول کیا کہ اس نے ایک رکعت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ من ادرک رکعتن فقد ادرکہا، من ادرک رکعتن فقد ادرک الوقت، تو اس نے وہ وقت پا لیا، لہذا اب دوسری رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں وقت ختم ہو گیا، تو دوسری رکعت میں جب وقت ختم ہو گیا، دوسری رکعت نہیں پڑھ پایا وقت میں، تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا اور اس کی نماز ان حضرات کے نزدیک فاسد نہیں ہوگی۔ کیونکہ کسی امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی، تو اس میں روایت میں یہ ہے ثم صلی ما بقی بعد طلوع الشمس، ایسے ہی ایک روایت میں فلیتم صلاتہ، تو ایک رکعت اگر کسی کو مل گئی تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تو یہ حضرات چونکہ نماز فجر ہو یا نماز عصر ہو، سب میں یہی کہتے ہیں کہ ایک رکعت مل گئی تو گویا کہ وقت مل گیا، اور وہ نماز اب وہ اس کو پورا کرنے والا ہوگا تو وہ نماز وقت میں ادا ہو جائے گی، اور رہی ایک رکعت بچی تو وہ اس کی بنا پر، اور وقت نکل گیا تو اس کی بنا پر یہ حضرات اس کو فاسد نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک رکعت اور پڑھ لے گا اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر فقط ادرکہا سے مراد ان کے نزدیک فقط ادرک الوقت ہے۔ لیکن احناف نے یہ فرمایا کہ عصر میں تو اگر غروب شمس سے پہلے اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ناقص ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، لیکن چونکہ فجر میں پورا وقت کامل ہے، اب اگر ایک رکعت ملی اور وقت نکل گیا، طلوع شمس ہو گیا، تو یہاں پر نماز فاسد ہو جائے گی۔ احناف اس کے قائل ہیں، اور بہت ساری روایتوں سے اس بات کی تائید مل جاتی ہے۔ باب الصلاۃ فی اللیلۃ الممطرہ وفضل الجماعہ، یہ باب ہے، اس بیان میں یہ باب ہے کہ نماز بارش کی رات میں پڑھنا اور جماعت کی فضیلت۔ تو بارش ہوتی رات میں نماز کا حکم کیا ہے اور جماعت کی فضیلت کیا ہے، تو اس باب میں دونوں باتیں ذکر کی جائیں گی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو، آندھی ہو، یا کوئی اور ایسی پریشانی ہو جس کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہ پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں ہی میں یا جس جگہ پر مقیم ہے وہیں پر ہی نماز پڑھ لیں اور مسجد میں جماعت کے لیے نہ جائیں۔ ایسی صورت میں شریعت نے، شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ ہاں، اور لیکن جماعت میں شریک ہونا جو ہے وہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو لوگ نماز جماعت کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اگر مجھے بچوں کی اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں میں آگ لگا دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اسے جو مفہوم ہم نے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت بہت اہم ہے۔ اس لیے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے یہ واجب ہے، لیکن کچھ موانع کے پیش نظر جماعت ترک کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس باب میں اس کا ذکر ہوگا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه نادى بالصلاة في سفر في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہو نادا بالصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی، فی سفر میں، فی لیلۃ ذات برد، ایسی رات میں کہ جو ٹھنڈک والی تھی اور بہت ہوا اس میں چل رہی تھی، وریح، اور ہوا والی تھی۔ ثم قال، پھر اذان کے بعد میں آپ نے فرمایا، الا صلوا فی الرحال، اے لوگو تم اپنے اپنے خیموں ہی میں، اپنی اپنی
اپنی اقامت گاہوں میں ہی نماز پڑھ لو۔ ثم قال، پھر آگے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر المؤذن، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے، اذا کانت لیلۃ باردہ، جب رات ٹھنڈی ہوتی تھی، ذات و مطرن، بارش والی ہوتی تھی، تو سرکار حکم دیتے تھے، یقولو، کہ وہ مؤذن کہے، الا صلوا فی الرحال۔ تو الا صلوا فی الرحال سرکار نے مؤذن سے کہلوایا تھا، وہی الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہاں پر بھی کہے تھے، الا صلوا فی الرحال۔ یہ صحابہ کرام کی سرکار کی اتباع کی رغبت تھی۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں، ھذا حسن، یہ بہتر ہے، وھذا رخصت، اور یہ رخصت ہے کہ بارش کے وقت میں، ہوا کے تیزی کے وقت میں، رات کے اندھیرے کے، ایسے اندھیرا کہ جو مسجد تک جانے میں مخل ہو، تو ایسے وقت میں اجازت اور رخصت دی گئی ہے۔ یا اس کے علاوہ دیگر بھی موانع ہیں کہ جن موانع کے پیش نظر جماعت میں شریک ہونے سے رخصت دے دی گئی ہے۔ والصلاۃ فی الجماعت افضل، لیکن ایسے اوقات میں بھی اگر کوئی جماعت میں شریک ہو جائے، ایسی پریشانی کے عالم میں بھی کوئی جماعت میں شریک ہو جائے، تو جماعت میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت قال ان افضل صلواتکم فی بیوتکم الا صلاۃ الجماعہ۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو النضر نے، وہ روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن ثابت سے، قال، انہوں نے فرمایا، ان افضل صلواتکم، تمہاری نمازوں میں سب سے افضل، وہ فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں نمازیں ہیں، الا صلاۃ الجماعہ، مگر جماعت کی نماز۔ اور جماعت آپ جانتے ہیں کہ جماعت فرائض کی ہوتی ہے، تو فرائض جو نمازیں ہیں تو ان نمازوں کو تو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور جو فرض نمازیں نہیں ہیں، جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ لہذا سنتیں، نوافل اور وتر وغیرہ، یہ سرکار کی عادت بھی تھی کہ سرکار مسجد نبوی سے نکل کر اپنے گھر میں جا کر پڑھتے تھے۔ ایسے ہی پہلے کی سنتیں سرکار اپنے گھر میں ادا فرمانے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اس لیے جو نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اپنے گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، الا صلاۃ الجماعہ، سوائے جماعت کی نماز کے، جماعت کی نماز مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، رہا نفس جواز، تو چاہے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور مسجد میں اگر پڑھنا چاہے تو مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ آج کے دور میں جبکہ یہ کوتاہی کا دور ہے، لوگ اگر مسجد سے نکل کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو طرح طرح کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو جو سنن یا واجبات رہ گئے ہیں نماز کے، ان کو وہ گھر پر جا کر ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہے۔ تو میں ایسے وقت میں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہ مسجد ہی میں پڑھ لیا کرے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں، وبہذا ناخذ، اس کو ہم لیتے ہیں، وکل حسن، یہ سب کے سب حسن ہے، یعنی مسجد میں پڑھ لے گا تو یہ بھی حسن ہے، اور مسجد سے گھر پر آ کر پڑھ لے گا تو یہ بھی حسن ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل صلاۃ الجماعت علی صلاۃ الرجل وحدہ ب27 درجہ، سرکار نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اس شخص کی نماز پر جس نے تنے تنہا نماز پڑھی ب27 درجہ، 27 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جب با جماعت نماز پڑھنا یہ 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے تنے تنہا نماز پڑھنے سے۔ تو اس روایت سے صراحتاً جماعت کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، لہذا سب کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔